ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز 79ویں یوم آزادی بھینس کالونی میں شہداء افواج پاکستان کے سنگ پروکار کارنر میٹنگ، وطن سے وفاداری اور قومی یکجہتی کے عزم کا ادا۔ کراچی، خصوصی رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ پاکستان کی 79ویں یوم آزادی کی مناسبت سے پاکستان یکجہتی کونسل سندھ کے زیر اہتمام بھینس کالونی بن قاسم ٹاؤن، ضلع ملیٹ کراچی میں شہداء افواج پاکستان کے سنگ کے عنوان سے ایک پروکار روح پرور کارنر میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، سماجی شخصیات، نوجوانوں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں علامہ سجاد نقوی، مفتی عبدالقادر جعفر، محمد علی نقوی، مولانا حاجی وہاب سٹار، نظر کمال، لال خان، علامہ سجاد تنولی اور قاری سجاد تنولی سمیت دیگر معزز شخصیات شریک ہوئی۔ پنڈال میں قائدین پاکستان کی تصاویر اور شہداء افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ وطن کی سلامتی، استحکام اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور اس کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ قوم کا سرمایہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل اتحاد، نظم و ضبط، حب الوطنی اور قومی خدمت کے جذبے کو فروغ دے کر ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اس موقع پہ علامہ سجاد تنولی نے کہا کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، قرآن مجید سے تعلق، حلال رزق اور اچھے اعمال میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، دولت، جائیداد اور مال و اسباب یہیں رہ جاتے ہیں، جبکہ انسان کے ساتھ صرف اس کے نیک یا برے اعمال جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حاضرین کو تلقین کی کہ لوگوں کے حقوق ادا کریں، برائیوں سے بچیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہدایت، عزت، رزق اور برکت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو نماز، قرآن اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں وطن عزیز پاکستان سے محبت، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ملک بھر میں شہدائے پولیس اور دیگر شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ امن، اتحاد، استحکام اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ اجلاس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ 14 اگست کو مہران ہائی وے کراچی ایکسپورٹ سے مین داؤد چرنگی تک نکالی جانے والی عظیم الشان یوم آزادی ریلی میں بھرپور، منظم اور پرجوش انداز میں شرکت کی جائے گی، تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی قوم اپنے وطن، اپنی افواج اور اپنے شہداء کے ساتھ متحد ہو کے کھڑی ہے۔ آخر میں شرکاء نے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد اور شہداء افواج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، جبکہ ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی، قومی یکجہتی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی گئی۔ علامہ سجاد نے روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی کی مناسبت سے بھینس کالونی اور دیگر علاقوں میں کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ نوجوان نسل میں حب الوطنی، اتحاد، امن، مذہبی ہم آہنگی اور قومی ذمہ داری کا شعور مزید مضبوط ہو۔ پاکستان میں عوام، علماء، طلباء، وکیل، ڈاکٹر، ہر مکتبہ فکر، ہر انسان نے، ہر زبان بولنے والے نے اس ملک کی آبیاری کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، سب کی شہادتیں قبول فرمائے۔ اب خاص طور پر ہم نے شہداء افواج پاکستان کے عنوان سے کیوں کیا، اس کی وجہ ہے، میرے پاکستانی بھائیوں، میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، میں تو جس کام کے لیے آیا تھا اللہ کی توفیق سے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اللہ کے ہاں بری الذمہ ہوں گا انشاءاللہ، کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس گیا تھا، آپ کی بات رکھی تھی، دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ تو 79واں یوم جشن آزادی ہے، ہم نے افواج شہداء افواج پاکستان کے عنوان سے رکھا ہے۔ آج ہی سندھ پولیس، پورے پاکستان کی جتنی پولیس ہے، ان کے شہداء کامیاب کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔
وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف اس ملک کے دشمنوں نے اکسایا۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے دلوں میں اپنے اداروں کی نفرت ڈالی گئی۔ آپس میں زبان کے نام پر پاکستان سب سے اوپر ہے، پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ پرائم منسٹر، صدر پاکستان، گورنر، سی ایم، جتنے بھی عہدے ہیں سارے کے سارے قابل عزت، قابل قدر، قابل محترم ہیں، لیکن ان کو ملنے والی کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دشمن کی نظر سے، دشمن کی چالوں سے اللہ ہم تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یا حی یا قیوم، آج پولیس شہداء کا دن تھا، یا حی یا قیوم تمام جتنے بھی یا اللہ محافظین پولیس والوں نے اس جان کے لیے، اس وطن کے لیے جان کے نذرانے دیے، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، سب کے درجات بلند فرما، شہادت قبول فرما۔ یا اللہ شہداء افواج پاکستان پورے ملک میں جہاں جہاں قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو نعم البدل تیار نہیں ہے۔ میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے اپنے اس پنڈال میں پھر بھی ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی کاوشوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ کو صرف اتنا پیغام ہے کہ ان شخصوں کو پہچانو جو اپنے لیے نہیں کر رہے، اس قوم کے لیے کر رہے ہیں، اور پاک آرمی کو پہچانو، اور پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ۔ وہاں نماز ہی کام آتی ہے، تو اس کے توجہ سے کیا کہو گے؟ دیکھیں یہ تو ذمہ داری ہمیں اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن میں آتا ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سارے امتیوں کی یہ ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا رہا، تو یہ تو میرے ذمے میں آتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کو میں اللہ کی طرف متوجہ کروں گا، اللہ کی بات کروں گا۔ کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ایک بھی میری وجہ سے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو ممالک اس وقت اس نعمت سے محروم ہیں وہ کس طرح اپنی ذاتی آزادی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی آزادی ہو، وہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بھی دوں گا۔ تو یہ آج کا پیغام، عزت دی، شہرت دی، بیوی دی، بچے دیے، ماں دی، باپ دیا، بھائی دیے، رشتہ دار دیے، دوست دیے، پڑوسی دیے، محلہ دیا، سب سے بڑی نعمت کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اتنا تو حق ہے اس کا، اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا اگر ہم سارے نمازی بن جائیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے۔ روزانہ ایک صفحہ، ایک سپارہ نہیں، روزانہ یہ بھی عہد کریں ہم ایک صفحہ لازمی گھر سے نکلیں گے قرآن پڑھ کے نکلیں گے، ایک صفحہ پڑھیں، روز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم محفلوں میں بیٹھتے تھے، جب بحث و مباحثہ کرتے تھے نا ان لوگوں کے اوپر، تو ہم اس کا حصہ بنتے تھے۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ نمازی، ہم ان کے پیچھے باتیں کرتے تھے، دے جا رہا ہے مولوی صاحب، یہ جا رہا ہے قاری صاحب، یہ جا رہا ہے حافظ صاحب، بڑا نمازی آیا۔ ہوتا ہے نا علاقے کے اندر، شریر ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں بولا ہم بھی شریک ہوتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج کا جو دن یوم حشر کر رہا ہوں، آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، قیامت کے دن بے نمازی حدیث میں آتا ہے خنزیر کی شکل میں پیش ہوگا، اور جو دنیا کا اصلی خنزیر جو جانور ہے، ہر شخص نام سے جانتا ہے، قرآن میں ذکر ہے، حرام ہے۔ اہل حق علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے زمین کے اوپر، ہر چیز، زمین اور آسمان میں ہر چیز، درخت، اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ قرآن میں فی جنات یتساءلون، میں نے آپ کے سامنے سورہ مدثر 29واں سپارہ ہے، آیت تلاوت فرمائی ہے۔
जन्नत के अंदर जब लोग दाखिल होंगे, हजरत को सुना, जहन्नुमी इस आयत को माफ़ी की पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से पता है क्या जवाब आएगा? क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, दफ़ा हो जा, तेरी कोई बात सुनने वाली नहीं आज। तो क़यामत के दिन की रुसवाई से बचने के लिए हमेशा की जो रुसवाई, फी मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि अम्रिन मा नवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्तों को, नौजवानों को, अहले इलाक़ा को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह रवां हैं, उनकी जानिब से मोहम्मद अली तनोली साहब का और अपने भतीजे अली तनोली का और उनके तमाम दोस्तों का, और कमाल नज़र भी मेरा भतीजा ही है, इनके वालिद साहब मेरे दोस्त भी थे, बड़े भाई भी थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। इनका और इनके दोस्तों का, अहले इलाक़े का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर, जिसने इस मुल्क के लिए जान के नजराना देकर इस मुल्क की आबियारी की हो, अपने इस मुल्क के लिए दिफा के लिए जान का नजराना दिया हो, उसका कोई मुकाबिल नहीं। कोई भी फौजी, कोई भी पुलिस वाला पैसों के लिए जान नहीं देता। पैसे की क्या हैसियत है? पैसा तो हाथ की मैल है। दुनिया में सबसे अजीज चीज़ बलोच बाद में है, पठान बाद में है, पंजाबी बाद में है। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम ज़ुबानों पर तकसीम है, मसलकों में तकसीम है, मज़हब पे तकसीम। ये तरबियत घर की ज़रूरत है। जब घर में आवाज़ जाएगी और ये झंडा सब्ज़ हिलाली परचम घर में कोशिश रहना चाहिए, बड़ा नहीं तो छोटा हमा वक्त लगा रहे, इस पर नज़र पड़ती रहे। तरबियत का असल मसला तरबियत का है। तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह हर आने वाली नस्ल जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर बरकरार भी रहेगी और इंशाअल्लाह रहेगी। पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना है, इस पर ख़ास अल्लाह की रहमत का नुज़ूल है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बहुत शुक्रिया। अवाब साहब, आप क्या कहोगे हमारे चैनल के तरफ से आने वाले 14 तारीख को जो बुलाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और आज का जो प्रोग्राम है, ये 14 अगस्त की जो रैली है हज़रत अल्लामा क़ारी सज्जाद तनोली साहब की, तो वो पूछेंगे उनसे कि आप लोग तो दुनिया में बड़ी इज़्ज़तों वाले थे, आप तो सेनेटर थे, MNA थे, MPA थे, हुकूमत के ओहदों पर बैठे हुए थे, आपके तो दोस्त कमिश्नर थे, जर्नल आपके दोस्त थे, ब्रिगेडियर आपके दोस्त थे, IG रिंग के अफसरान आपके दोस्त थे। आप तो इज़्ज़त वाली महफिलों में दुनिया में बैठते थे, बड़े माल वाले थे, नसब वाले थे, बड़े घरों में रहते थे, बड़े गाड़ियों में घूमते थे। क्या हो गया आपके साथ? फी जन्नाती यतसाअलून, सवाल करेंगे किन से? जहन्नम वालों से। कौन है वो? अनिल मुजरिमीन, किस जुर्म में जहन्नम में डाले गए? तो वो जवाब देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला सवाल, पहले सवाल का जवाब क्या देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म और क्या करते थे? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मसाकीन, यतीमों, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। हम तो उसको खाना खिलाते हैं जिस पे हमारा उससे मफाद हो, ओहदे वाला हो, इलाके का थानेदार हो, इलाके का चौधरी हो, मेरे घर पे आए, उसको खाना खिलाएं, मूवी बनाएं। पड़ोस में अगर हिंदू रहता है ना, हिंदू गैर मज़हब का मानने वाला, और कोई क्रिश्चियन पाकिस्तानी भाई भी रहता है और आपको पता है ना कि ये भूखा है, इसकी पूछ होगी बतौर मुस्लिम आपसे। ये है इस्लाम, ये है शरीयत। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।